قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین وقال علیہ الصلاۃ والسلام لا تحقرن شیئا من المعروف او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تک ہمارا ایمان اس بات پر مضبوط نہیں ہوتا تو ہمارے جو نفس ہیں یہ عمل کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ نفس میں یہ خاصیت ہے کہ یہ اور ایمان کے لیے اس بات کو بار بار اس کا دہرانا، اس بات کو دہرانا، اس پر غور کرنا۔ ہم کئی نشستوں سے یہ دہرا رہے ہیں اسی لیے کہ یہ ہمارے دلوں میں پائیوست ہو جائے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ جو ہے یہ بالکل حق ہے۔ اور وہاں جو آیت پڑھی تھی وہاں اس کے آگے بولا کہ اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، اکثر لوگ اس سے۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ ان وعد اللہ حق، جان لو کہ یہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، دیکھو اللہ میاں کی نصیحت کو غور سے سنو، اللہ جل شانہ کی نصیحت سے غور سے سنو، کس محبت سے اور کس پیار سے سمجھا رہے ہیں۔ جلا سمجھ، ان وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، کہ یہ حیات دنیا، یہ جو دنیا، یہ زندگانی ہے، یہ آپ کو دھوکہ نہ دے۔ اور جب ہم اپنے آپ پر غور کریں گے تو ہم اکثر لوگوں کو تو اس نے دھوکہ ہی دیا ہے۔ فلا تغرنکم حیات دنیا، یہ دنیا کی زندگانی جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے امتحان کی چیزیں رکھیں، جسے انسان غافل ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، لذات اور عارضی چیزوں میں ان سے مغلوب ہوتا ہے تو دھوکے میں آتا ہے۔ وَلَا يَغُرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور یہ آپ کو اللہ سے غافل نہ کرے۔ وَلَا يَغُرَنَّكُمْ، دیکھو بیٹو یہ آیت اکثر اور یہ مضمون اکثر ہمارے ذہنوں میں ہے بچپن سے، لیکن جس انداز سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس انداز سے وہ ہمیں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اس سے ہم دور ہیں۔ پھر غور کرو اس کی ترتیب پر اور ان الفاظ پر۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، یہ دنیاوی زندگانی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔
ولا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ جل شانہ سے آپ کو غافل نہ کرے۔ اور دنیا کس چیز کا نام ہے؟ دنیا پیسوں کا نام نہیں ہے، دنیا کے جو دنیا میں کام ہیں یا دوسری چیزیں ہیں ان کا نام نہیں ہے۔ دنیا کی ڈیفینیشن میں اس کی تعریف میں ہر وہ چیز آتی ہے جو اللہ سے غافل کرے، ہر وہ چیز جو اللہ سے، بلکہ ہمیں یہ سکھایا گیا، اسلام کی تعلیمات اتنی بیلنسڈ ہیں، اتنی کیا کہتے ہیں اس میں، یہ ہے کہ مطلب انسان تو ہر وقت حیران اور یہ ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ امیزنگ تعلیمات۔ ہمیں کیا فرمایا یہاں تو یہ کہ یہ دنیا کی حیات جو ہے آپ کو دھوکے میں، اور دوسری جگہ کیا سکھایا ہمیں حدیث میں، اللہم اعنی علی الآخرۃ بدنیا، کہ یہ دنیا جو میرے پاس ہے یہ اللہ اس کو ایسا بنائے میرے آخرت کا ذریعہ بنے، تو یہ دنیا نہیں رہی، یہ مذموم نہیں رہی، یہ مذموم نہیں رہی، یہ آخرت کا ذریعہ بن گئی۔ اور فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، وہ بھی اپنی جگہ ہے، اور الدنیا جیفہ، دنیا مردار ہے، یہ بھی اپنی جگہ۔ اب یہ ایک بندہ اس کو کیسے استعمال کرے، کیسے سمجھے؟ اللہم اعنی علی دینی بدنیا، کہ جو دنیا میرے پاس ہے اس کو میں ایسے استعمال کروں کہ یہ میرے دین کا، آخرت کا ذریعہ بنے، اس میں میری معاونت کرے، نہ یہ کہ یہ مجھے غافل کر دے، اللہ ہی سے غافل کر دے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، المرد مجاہد وہ ہیں، اللہ کے لوگ وہ ہیں جن کو نہ تجارت اور نہ کوئی یہ لین دین اللہ سے غافل، رجال لا تلہیہم، دھوکے میں نہیں ڈالتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک جیسے لوگوں کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف یہ بڑے مالدار تھے، ان کے پاس بھی مال تھا، وہ تجارت کرتے تھے، لیکن اس کو وہ چیزیں ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی تھی۔ غرور کس کو کہتے ہیں؟ کلو ما یغر انسان، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ یہ بندے کو کیا کرے، دھوکے میں ڈالے، چاہے وہ دنیا ہے، چاہے وہ جاہ ہے، چاہے وہ شہوت ہے، چاہے وہ شیطان ہے، یہ ساری چیزیں اس شیطان کے آلہ کار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار نصیحت کرتے ہیں کہ دیکھو فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ تو میں نے دی آپ کو یہ دنیا، لیکن یہ آپ کو میرے سے غافل نہ کرے، میرے سے غافل نہ کرے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہوا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی ان نصیحتوں پر غور کرے اور اپنے آپ کو جھانچ لے اور پھر اپنی اصلاح کرے۔ ایک شخص تھا بہت یعنی آزاد قسم کا، نہ نماز نہ کچھ اور دوسرے خرافات، لیکن مسلمان تو جمعہ پڑھ ہی لیتے ہیں، جمعہ پڑھنے کی تو مطلب جو بے دین قسم کے ہوتے ہیں وہ بھی جمعہ پڑھ لیتے ہیں،
وہاں مولوی صاحب حضرت ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی، 1 منٹ کا مدرسہ، 1 منٹ کا، اس میں انہوں نے لکھے ہیں نماز کے 51 سنتیں، 51 نماز میں 51 سنتیں، اور وہ ہر جمعہ میں 3 سنتیں، وہ مطلب انسان ویسے بھی کرتا ہے، ہاتھ ایسے باندھنے چاہیے، تکبیر تحریمہ ایسے کرنا چاہیے، رکوع میں ایسے رہنا چاہیے، ایسی۔ اس نے کہا یہ تو آسان ہے، یہ تو میں کر ہی لیتا ہوں، تو ان پر عمل کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو 17 جمعہ میں 17 فرائیڈیز میں اس نے یہ 51 سنتیں سن لی، یاد کر لی اور اس پر عمل کر لیا۔ خوب غور سے سنو۔ تو اس نے خط لکھا حضرت ابرار الحق صاحب علیہ رحمہ کو کہ حضرت میں ایسا ایسا شخص تھا اور یہ میرا حال تھا بے دینی کا، تو میں جمعہ پڑھتا تھا، وہاں سے مولوی صاحب نے میں نے ان سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور اس سے کیا ہوا، میری زندگی ہی بدل گئی۔ وہ پورا دین اس کے دین میں آیا، اس کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی، اور وہ شریعت کا پابند اور نمازوں اور وغیرہ کا پابند۔ تو حضرت نے فرمایا اس کو کہتے ہیں انوار السنن۔ کیا کہتے ہیں؟ انوار۔ ہر سنت اپنے ساتھ ایک نور لاتا ہے، اور ہر گناہ اپنے ساتھ ایک ظلمت لاتا ہے، یہ تو طے چیز ہے۔ آپ نیت کے ساتھ، سنت کی نیت سے کیا کریں گے، اور شیطان کا جو دھوکہ ہے، شیطان کا جو دھوکہ جس نے اکثریت کو دھوکے میں ڈالا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اعملوا ما شئتم ان اللہ غفور الرحیم۔ ارے بھائی کرو جو کرنا ہے، اللہ غفور الرحیم۔ اعملوا ما شئتم، تائم ونا خبر کے مولوی سے جو مرضی کرو، وہ تو غفور الرحیم ہے، کرو گناہ، کوئی بات نہیں۔ یہ اس کو شیطان کا بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ جل شانہ اکرم الاکرمین ہے، اکرم الاکرمین ہے، سب سے زیادہ کریم ہے، سب سے زیادہ شفیق ہے، سب سے زیادہ رحمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن کرم والوں کے لیے، اور وہ شدید العقاب بھی ہے، وہ ذو انتقام بھی۔ یہ بھی اللہ ہی کی صفت ہے، وہ بھی اللہ ہی کی صفت ہے۔ ایک بزرگ بہت رویا کرتے تھے، تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں اتنا گریا کرتے ہو، کیوں کتنا گرے؟ کہا بیٹے آپ کو نہیں معلوم، جس سے پالا پڑا ہے اس سے سمد کہتے ہیں، جس سے پالا پڑا ہے اس سے، اور سمد کے معنی بے نیاز، وہ تو بے نیاز، وہ آپ کی نمازوں کا، آپ کی ان کا کوئی محتاج نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے، دنیا ہی میں جنت کی کیا تھی بشارت، ان میں حضرت عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو فرمایا کہ اگر قیامت میں یہ اعلان ہوگا کہ سب لوگ جنت میں جائیں گے، ایک ہی جہنم میں جائے گا، تو میں سمجھوں گا شاید عمر ہوگا، اور اگر یہ اعلان ہوگا کہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں، تو میں سمجھوں گا شاید عمر ہوگا۔ خوف کا یہ حال، رجا کا یہ حال، امید، رجا، خوف کا یہ حال، اور جو ایمان ہے وہ بین الخوف و رجا ہے۔
خوف اور امید میں بیلنس ہونا چاہیے۔ خوف زیادہ کرے گا تو بیکار ہو جائے گا، اس کے اعضاء معطل ہو جائیں گے۔ اگر اس کو خوف کا غلبہ ہو گیا تو کچھ نہیں کر پائے گا۔ ایک شخص آیا حضرت حکیم رحمۃ اللہ رحمہ کے پاس، بڑا پریشان تھا، اور وہی نا جس سے وہ انگزائٹی ڈپریشن کے ایکسٹریم ڈگری پر تھا، اس کو بڑا پریشان کہا حضرت میں مر گیا، میرا یہ نہیں ہوگا، میرا وہ نہیں ہوگا، میرا۔ حضرت حکیم بھی تھے اور صاحب نظر بھی تھے، کہا شاید آپ نے احیاء العلوم کا کتاب الخوف پڑھی ہوگی۔ کہا حضرت ہاں بالکل۔ حضرت امام غزالی نے جو احیاء العلوم لکھی ہے اس میں جو خوف کا چیپٹر ہے اس نے پڑھا تھا تو اور مایوس ہو گیا تھا، تو حضرت نے فرمایا اب امید کا چیپٹر پڑھو، رجا کا جو اس میں چیپٹر وہ پڑھو، وہ پڑھ گیا وہ تو ٹھیک ہو گیا۔ یعنی خوف اور رجا میں کیا ہونی چاہیے؟ بیلنس ہونی چاہیے، توازن ہونی چاہیے۔ اگر رجا زیادہ ہو گئی پھر گناہوں پر دلیر ہو جائے گا، جیسے وہ کہتے ہیں یہ معلوم تم کرو جو کرنا، ان اللہ غفور رحیم۔ ہاں، تو اس شخص نے کیا فرمایا، اس شخص نے کیا خط لکھا کہ میں نے اب دوسرا شیطان کا دھوکہ، ایک شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتے، بڑے بڑے گناہ کرتے، وہ کہتا ہے وہ نماز سے مجھے کیا ہوگا، میں جب تک یہ نہیں سود نہیں چھوڑوں گا، جب تک میں وہ گناہ نہیں چھوڑوں گا، میں یہ نہیں کروں گا، تو یہ سارا یہ بھی اس کو شیطان کا دھوکہ۔ اب بڑے گناہ کو چھوڑنے کے لیے بہت ہمت ہونی چاہیے، بڑے گناہوں کو بہت ہمت ہونی چاہیے، ہے نا؟ وہ ہے ہی نہیں، اب کیا کریں؟ اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سنتوں پر عمل کریں، چھوٹے چھوٹے، سنت کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس لیے جو حدیث میں نے پڑھی لا تحقرن شیئا من المعروف، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، اور کسی گناہ کو بھی چھوٹا مت سمجھو۔ یہ مت، بزرگوں نے فرمایا یہ مت سوچو گناہ بڑا ہے یا چھوٹا، یہ سوچو کہ کس کی نافرمانی میں کر رہے ہوں، بڑا گناہ بھی اسی کی نافرمانی میں، چھوٹا گناہ بھی اسی کی نافرمانی میں۔ لا تحقرن شیئا من المعروف، کسی، اب جب چھوٹے چھوٹے سنتوں پر عمل کی تو سنت کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اپنے ساتھ نور لاتا ہے۔ اب یہ نور 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 اس کو جمع ہو رہا ہے نا، تو اس میں انرجی آتی ہے، پھر یہ بڑے گناہوں پر نفس پر قابو پائے گا۔ اب شیطان نے اس کو الٹا پڑا، شیطان نے اس کو کہا جب تم بڑے گناہ چھوڑو گے پھر یہ چیزیں کرو، پھر داڑھی رکھو، پھر یہ کرو، پھر وہ کرو، ابھی تمہاری داڑھی سے کیا ہوگا، تم ان گناہوں میں۔ تو یہ شیطان اس کو الٹا پڑھاتا ہے، اس کو نیچے سے اوپر آنا ہے، جو یہ کر سکتا ہے آسانی سے ان کو سنت کی نیت سے کرے۔ امام ابو داؤد کا نام سنا ہو، پڑھیے ابو داؤد شریف جی، محدث شہیر، کتنے بڑے محدث تھے۔ اب ایک بار دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، اور جو بڑا شپ ہوتا ہے وہ بالکل کنارے تک نہیں آتا ہے، وہ تھوڑا ڈسٹینس پر ہوتا ہے کیونکہ اس کو پانی کی ڈیپتھ اچھی ہونی چاہیے۔ وہاں شپ سے کسی کو چھینک آئی، یہ کہاں تھے؟ اب یہ پریشان ہو گئے کہ اگر کسی کو چھینک آئی تو اس کا جواب دینا واجب ہے، وہ الحمدللہ کہے گا اور جواب دینا واجب ہے۔ اس نے اونچی آواز سے الحمدللہ کہا، وہ اس کے کانوں میں پڑا، اب یہ پریشان ہو گیا۔
اب میں یہ سنت کیسے پورا کروں؟ تو واجب ہے۔ تو اس نے ایک چھوٹی کشتی کرائے پر لی 3 درہم میں، کشتی میں گئے اور اس شپ کے اوپر گئے اور وہاں سے اونچی آواز سے کہا یرحمک اللہ۔ وہاں اونچی آواز سے کیا کہا؟ اور خواب میں بشارت دی گئی، اے ابو داؤد آج آپ نے جنت 3 درہموں میں خریدی۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں اللہ کو کون سی ادا پسند آئے، صغیر کبیر کا کوئی چکر نہیں، یہ اللہ کی۔ آپ نے وہ سنا ہوگا اس نے بلی کو پانی دیا یا اس نے کتے کو پانی دیا اور وہی اللہ کو پسند ہوا اور اسی سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ ہاں سنا نہیں سنا ہے؟ اور وہ کون سا بڑا عمل تھا؟ کسی نیکی کو اصلاح کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ پچھلے نشست میں میں نے ہم اپنے عزیز کا ایک وہ سنایا تھا کہ اس نے یہ کوشچن کیا کہ میری حالت نہیں بدلی اور میرے اتنے سال ہو گئے، تو یہاں یہ عرض کیا جا رہا ہے اصلاح کا طریقہ، آسان طریقہ۔ تو ہر کسی سنت کو کسی سنت کو حقیر مت سمجھو، اس سے حقیر ایک تو ہے عمل نہیں کرتا ہے، اگر اس کو حقیر سمجھا تو ایمان سے جانے کا بہت بڑا احتمال ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں یہ بہت بڑی وبا ہے۔ آج کل کے زمانے میں لوگوں نے انگریزی کے 2.5 الفاظ پڑھے ہیں اور وہ انگریزوں کا ڈریس لگایا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں، اور وہ صبح و شام رات دن مذہب کے اصولوں کی اور ان چیزوں کی کیا استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ان کا ایمان سلامت رہنا مشکل ہے، ان کا ایمان سلامت رہنا یہ ان کے عقلوں پر قہر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا قہر ہے ان پر کہ وہ صحیح نہیں سمجھتے۔ آپ نے پچھلی بار سنا وہ ہمارے یہاں میرے خیال سے عارف بیٹا ہی سنا رہا تھا جمعہ کو، حضرت حذیفہ کا واقعہ، جب وہ ایران گئے، جی یاد آیا کہ مجھ میں کوئی ایران گئے، اور اس وقت جو شاہ ایران تھا وہ تو سپر پاور تھا، اور انہوں نے ان کی دعوت کی۔ یہ صحابی فقیر شکیر وہی اپنے مطلب معمولی کپڑے پہن کر، تو دسترخوان پر ایک لقمہ گرا، بوٹی گری یا کیا گرا، انہوں نے اٹھایا ہوا، تو کسی نے کہا تھا کہ یہ کہیں گے یہ بیکورڈ لوگ ہیں، کہاں سے آئے، یہ تو شاہ ایران کا دربار ہے، آپ نے یہ اٹھایا۔ تو کیا کہا حضرت حذیفہ نے؟ پھر سنا، اترکو سنت خلیلی بہؤلاء حمقا، میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے خلیل کا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ پچھلے نشست میں عرض کیا کہ یہ جو اکثر لوگ ہیں یہ بچے ہیں جو دنیا کے کھلونوں میں مشغول ہیں، دنیا کے کھلونوں سے کھیلتے ہیں، ان کی لیول بچوں کی ہے۔ اہل عقل جو مردان جو رجال اللہ ہیں، جو رجال اللہ ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا مقام ہم لوگ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بچے ہیں، ہاں دنیا میں بڑا شور و غوغو سنتے ہیں ان کا۔ ان الملوک الجنت
جو یاد نہیں رکھتے ہو، کتنی بار میں نے یہ دہرایا ہے۔ ان الملوک الجنت فقراءکم، جو اس دنیا میں آپ کو فقیر نظر آتے ہیں، پھٹے پرانے کے ان میں آتے ہیں، ہاں، کوئی ان کو اپنے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں کہے، وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے، وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے۔ اور یہ سارا یہ جو شور و غوغا والے، یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، اللہ ماشاء اللہ، یہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، جنہوں نے اللہ کے وعدے کو حق نہیں سمجھا، جنہوں نے اللہ کے وعدے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم، کیا میں آپ کو نہ بتاؤں، الا ما یمحو اللہ بہ خطایا، کہ جس چیزوں سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ الا ادلکم، کیا میں نہ بتاؤں آپ کو ان چیزوں کو جن سے اللہ تعالیٰ آپ کے ذنوب گناہوں کو کیا کرتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ یمحو اللہ بہ خطایا، تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پھر وہی بات آ گئی کہ نیچے سے اوپر آنا ہے، اور حدیث میں اس کی تعلیم، تو فرمایا، کیا فرمایا، ہاں، الوضوء علی المکارہ، وضو اس وقت کرنا جب طبیعت پر گھرا ہو، اس وقت اگر وضو کرے گا، یہ ایسا عمل ہے جسے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ الوضوء علی مکارہ، پڑھا ہے، کثرت الخط الی المساجد،